ویلکم بیک ان فوکس ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد پی ایس پی محمد شعیب خان. شعیب صاحب ویسے تو بہت سارے ایگزامپلس ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک آفیشلز ٹرینڈ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ گرین پاسپورٹ کی کسی بھی صورت بدنامی ہو کہیں, اور وہاں سے ڈیپورٹ ہونے سے بہتر ہے کہ یہاں پر چیک کر لیا جائے. ایسے ہی ایک ہمارے ساتھ ایک پیسنجر ہیں جو کہ بتاتے ہیں کو آف لوڈ کیا گیا تھا, ناٹ فرام اسلام آباد بٹ فرام لاہور. محمد خرم ان کا نام ہے, ان کی اجازت سے میں ان کا نام لے رہی ہوں. خرم صاحب, آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو کب آف لوڈ کیا گیا اور کیا بتا کر کے آف لوڈ کیا گیا تھا, اور جا کہاں رہے تھے آپ؟ میں مس ایران جا رہا تھا مشہد, اوکے, اور میں زیارت پہ جا رہا تھا امام رضا کی, اور ایام فاطمیہ کے لیے میں جا رہا تھا قم میں. ٹھیک. اور میرا تعلق ہے اہل تشیع فقہ سے, تو میں ان کے لیے جا رہا تھا, اور میرے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن تھی, میرے پاس ویلڈ ویزا تھا اور زیارتی ویزا تھا جو ملتا ہی گروپ والوں کو ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی وداؤٹ گروپ وہ فیملیز بھی ہیں ان کو نہیں ملتا. اوکے, صحیح ہے. اور میرے پاس پراپر جو ہوٹل بکنگ تھی, ریٹرن ٹکٹ تھی میرے پاس, اور تقریباً جو ہے میرا اس کے اوپر جو ٹوٹل کاسٹ آئی تھی وہ لم سم 2.5 lakhs کے قریب آئی تھی. اچھا, تو کیا گروپ میں سے صرف آپ کو آف لوڈ کیا گیا اور کسی کو نہیں کیا گیا؟ میم اس میں یہ تھا کہ وہ گروپس والے بھی جو آ رہے تھے نا, ان کو بھی نہیں وہ چھوڑ رہے تھے, وہ ہمارے پاس آئے. یعنی ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ جب پہنچے تو انہوں نے آگے بولا جی فریش پاسپورٹ والے جو ہے نا سارے اس طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں الگ کیا. الگ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا جی فریش پاسپورٹ, انہوں نے پہلے آدمی مجھے یہ بولا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو میں ان کو پوچھا کہ کیا ریزن, انہوں نے فریش پاسپورٹ ہے. فریش پاسپورٹ بتایا, اور اس میں بے ساختہ ہنسا بھی. میں نے کہا یہ کیا لاجک ہوا کہ یہ کیا پاسپورٹ جو ہے یہ فیک ہے یا یہ لیگل نہیں ہے. تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی بھی. اچھا, تو جن کے تھرو آپ جا رہے تھے, یعنی ظاہر ہے کہ یہ ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں, چاہے آپ عمرے کے لیے جائیں یا پھر آپ زیارتوں کے لیے ایران جائیں, تو پھر ان سے آپ نے رابطہ کیا؟ جی, میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تھی. اصل میں نا جو یہاں پہ ایران کے لیے جو فلائٹ چلتی ہے وہ صرف ایک ہی ہے, آپ کی ویک میں 1 ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرا جو گروپ تھا وہ 15 نومبر کو چلے گیا تھا. اب اس میں جو ہے نا مجھے سیٹ نہیں اویلیبل تھی, اور بھی کچھ لوگ تھے میرے گروپ کے, وہ جو ہے وہ پھر ان کی سب کی جو سیٹس ہوئی تھی وہ 22 کو بک ہوئی تھی. تو دیکھیں, آپ نے کہا ریزن فریش پاسپورٹ بتائی گئی, تو خرم صاحب کیا آپ وہاں سے کہیں اور کا بھی آپ کے پاسپورٹ پر ویزا تھا, آپ کہیں اور بھی جانے والے تھے؟ نہیں, میرے پاس صرف جو ہے ایران کا ویزا تھا, اور اعلان کا ای ویزا تھا, زیارتی ویزا تھا, ویلڈ ویزا تھا, اوریجنل تھا, اور وہ جو ہے نا مجھے کچھ دن پہلے ہی ملا ہوا تھا. اوکے. شعیب صاحب, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس ان کے قوائف نہیں ہیں کہ جو آپ دیکھ کر کے ایگزیکٹلی بتا سکے, لیکن اس قسم کی بہت سی شکایتیں آ رہی ہیں. میں اس کے اوپر میں نادیہ بالکل اس کے اوپر بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ لاہور کا کیس ہے, تو لاہور اتھارٹیز آر ان بیٹر پوزیشن کہ وہ اس کے اوپر آنسر کر سکے. لیکن میں اس کے اوپر جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں دانستہ یا غیر دانستہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی غلطی کی ہے ایف آئی اے آفیشلز کی طرف سے ہے, چاہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہے, چاہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہے, چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہے, تو دیر آر پراپر اتھارٹیز. آپ جو ڈائریکٹر جو زون کے ڈائریکٹرز ہیں, آپ وہاں پہ ان رائٹنگ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا بڑا سخت جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ بڑا سخت ہے. ان کی پراپر انکوائریز اس چیز کے اوپر انیشیٹ ہوتی ہیں, اور کسی بھی قسم کی کوئی جو غلطی ہے اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو آفیسر ہے اس کو پراپر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے, اور پراپر اس کو ایک ایگزامپلز بھی سیٹ کی جاتی ہے, تاکہ کسی بھی قسم کی کسی بھی وجہ سے یہ ایشو پرابلم کریٹ نہ ہو. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس وجہ سے یہ جو پینک کریٹ ہو رہا ہے رائٹ ناؤ, یہ جو ایک کمپین ایک چل رہی ہے, یہاں جو ایک چیز کریٹ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے فیملیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہمارے ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں, ہمارے انجینئرز باہر جا رہے ہیں, ہمارے جینون اسٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں. ابھی جس طرح یہ زیارات کی بات کریں, ایران جا رہی ہیں فلائٹس, عراق فلائٹس جا رہی ہیں, تو لوگوں کے اندر ایک اٹ سیلف ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے. میرا اس میں بڑا کلیئر کٹ جو میرا موقف جو ہے, بلکہ پوری ایف آئی اے کے بہاف پہ بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایف آئی اے نے یا کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی کی ہے, تو ایک تو آپ امیڈیٹلی we have the forums, we have the FIA offices, we have a headquarter in اسلام آباد, کسی قسم کے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ایک تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل کسی قسم کا یہ جو پینک ہے اس چیز کو نہ, آپ بالکل جو لیگل جا رہا ہے, جس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے, جو روٹین میں آ رہا ہے, روٹین میں جا رہا ہے, اس کو بالکل گھبرانے کی یا کسی قسم کی سوچ دماغ میں لانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ we will fully facilitate them. ہر ایئرپورٹ کے اوپر ایف آئی اے کا انچارج بیٹھا ہوتا ہے, تو آپ اس کو ان رائٹنگ دے سکتے ہیں, اور روٹین میں دیکھیں غلطیاں محکمے
محکمے آرگنائزیشن سے کام کر رہی تھی, جہاں پہ غلطی ہوتی ہے تو وہاں کا اس کا پراپر ایک میکانزم بھی بنا ہوا ہے سزا اور جزا کا. اور ہم خرم صاحب اب آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قصہ بتایا. اسی طرح سے شعیب صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, اسٹوڈنٹس جو ورک ویزاز پر جاتے ہیں, جیسے اگر آپ UAE جاتے تھے یا گلف کنٹریز میں جاتے تھے, یو نیڈڈ اے پروٹیکٹر آن یور پاسپورٹ کہ اگر آپ کا امپلائمنٹ کا ویزا ہے, تو کیا اس کے علاوہ بھی کسی حکومت کے دستاویز کی ضرورت ہے فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فار وہ جو کہ کام کے غرض سے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی سٹوریز یہ بھی ہیں کہ ہمیں اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانا پیپر جو پاکستان کی حکومت دیتی ہے وہ آپ نے نہیں لیا. یہ جو ورک پرمٹس ہیں اور یہ جو ورک پرمٹ کے اوپر جا رہے ہیں, اس کے اوپر پراپر ہمارا ایک پروٹیکٹر ہے, پروٹیکٹر کے اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے. دیکھیے جب ایک پروٹیکٹر پراپر ایک آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہی ہے, اس کو آتھورائز کر رہی ہے, دین جب ایک اس کو پراپر اس کو آتھورائزیشن ہے, جو امبیسی ہے اس امبیسی کا لیٹر ساتھ لگا ہوا ہے, جو ورک پرمٹ ہے جو کمپنی ہے اس کا لیٹر ساتھ ہے, پھر جو متعلقہ ملک ہے اس کے امبیسی نے اس کو ویریفائی کر دیا, پھر ہماری ہمارا جو کمرشل اٹیچی ہے اس ملک کے اندر اس نے اس چیز کو ویریفائی کر دیا, پروٹیکٹر کی سٹیمپ اس کے اوپر لگی. جب یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹیشن ہر لحاظ سے کوئی سٹیمپ فیک نہیں ہے, ویزا جینون ہے اور پراپر اس کے اوپر انہوں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کی رہائش ہوگی جہاں پہ رہیں گے, تو اس کو کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن کی, میرا خیال ہے جہاں تک میرا اس کو کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ایئرپورٹس پہ آئیں اور آپ جائیں, بالکل یہ ہمارے ملک کے لیے ریمیٹنس کا ایک بہت بڑا سورس ہے, and we will fully facilitate them all across the Pakistan. اور ایک چیز لیکن جو کہ ہوتی ہے, جو ابھی حال ہی میں کئی صحافیوں کے ساتھ بھی ہوئی, میں سے بھی جاننا چاہتی ہوں, کوئی بھی پاکستان کا شہری جس کا نام سٹاپ لسٹ کے اوپر ہو, PNIL پہ ہو, ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہو, تو ظاہر ہے FIA کو امیگریشن پر سب معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے وہ روک لیتے ہیں. کیا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ جن کے نام ہیں, ظاہر ہے ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں, کہ ان کو پہلے سے SMS کر دیا جائے, کچھ انٹیمیشن دی جائے, کیونکہ وہ بیچارے بکنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں ایئرپورٹ, پتہ چلتا ہے جی آپ کا نام تو سٹاپ لسٹ پر ہے, آپ یہاں سے فلائی ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس ادارے نے یا جس بھی آرگنائزیشن نے, چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہے یا جس بھی آرگنائزیشن نے اس کا سٹاپ میں یا ایک ECL میں یا PNIL کے اندر کوئی نام ڈالا ہے, تو ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ خود بھی ان کو انفارم کر دیتا ہے, اور ان کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ایئرپورٹ پہ اس کے باوجود بھی دیکھیں دس از آل اکراس دا پاکستان. اب ہمیں اس چیز کے بارے میں ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس کا ECL میں یا PNIL میں نام ہے, تو اس نے کس ایئرپورٹ سے جانا ہے یا وہ کس سٹی کے اندر ہے, تو آل اکراس دا پاکستان, یا وہ انٹرپول کے اندر وانٹڈ ہے, تو ہمارے پاس صرف اور صرف ڈیٹا آتا ہے جو کہ سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ پورا آل پاکستان وہ سنک ہے. اگر وہ بندہ پاکستان کے اندر وانٹڈ ہے تو ان اینی کیس جو ہے امیگریشن کا جو کاؤنٹر ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا, اس نے وہاں پہ روکنا ہی روکنا ہے. اور FIA کا کام یہ ہے کہ وہ امیگریشن جو کاؤنٹر ہے اس بندے کو وہاں روکے گا, اور جو جس کو وہ ریکوائرڈ ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے بس. لیکن یہ ایک نظام کر لیجئے, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے سہولت کے لیے کوئی بات نہیں اگر وہ سٹاپ لسٹ میں ہے, لیکن انٹیمیٹ اگر پہلے سے ہو جائیں تو وہ اس درد سری سے بھی نہ گزریں کہ وہ ٹکٹس بھی بک کرائیں اور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں جا کر پتہ چلے سوری جی آپ تو ٹریول ہی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ شعیب صاحب فار کمنگ شو, اور آپ نے بہت سارے اس کا ذکر بھی کیا. اس پر اب FIA تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ بڑی مقدار میں مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے, یہ بالکل غلط خبر ہے, ایسا کہنا ہے شعیب صاحب کا, جو کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر FIA اسلام آباد ہیں. اور یہی آپ نے لاہور کے ڈیپٹی ڈائریکٹر کا بھی میسج دیکھا ہوگا. آج کل بہت ساری خبریں فیک بھی ہیں اور بہت ساری تصاویر AI جنریٹڈ بھی. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے کل تک کے لیے, اللہ حافظ.